ایپیسوڈ 12۔ شانی کی پلکیں بھاری ہو رہی تھیں، چہرہ بھی متورم دکھائی دیتا تھا۔ عالمگیر نے پوچھا، کیا رات بھر جاگتی رہی ہو؟ کیوں؟ ایک بات یاد آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے وہ اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اپنا دایاں ہاتھ پیٹ پر پھیرتے ہوئے آنکھوں سے بولی، اس کمبخت کا کیا کرنا ہے جس نے گناہ کو اپنے دامن میں جگہ دے رکھی ہے؟ اس کا بھی کچھ کر لیتے ہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، میں سنبھال لوں گا۔ پھر مجھے بڑی شرم آتی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اگر ہم دونوں شادی کر لیں تو تم شرم سے چھٹکارا پالو گی، ہم کسی بھی اسپتال میں جا کر ابارشن کروا سکتے ہیں۔ وہ چونک پڑی۔ عالمگیر کی بات دل کو لگتی تھی، باپ سے ڈر بھی لگتا تھا۔ خیال آیا، پاپا کو جب میری پامالی اور اس کے نتیجے کا علم ہوا تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اس کی اجازت کے بغیر شادی کروں گی تو زیادہ سے زیادہ برا بھلا کہہ کر کچھ عرصے کے لیے بلانا ترک کر دیں گے، پھر مان جائیں گے۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، مگر پاپا سے ڈر لگتا ہے، کوئی اور طریقہ سوچو۔ ڈاکٹر کا منہ نوٹوں سے بند کر دیا جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے، وہ کتنے پیسے مانگے گی؟ یہی کوئی 20-30 ہزار روپے، اور کیا؟ یہ تو کوئی بڑی رقم نہیں، مگر کیا؟ مجھے ڈر لگتا ہے اگر وقت پر سب کچھ نہیں کیا گیا تو پھر زیادہ ڈراؤنی صورتحال درپیش ہوگی۔ عالمگیر نے کہا، میں پاپا سے شادی کی اجازت مانگوں؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ تمہیں کچا چبا ڈالے گا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ جب میں انہیں بتاؤں گی کہ میں تمہارے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ بنا کسی خفگی کے مان جائیں گے۔ اس یقین کی وجہ تم، میں، وہ کیوں؟ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ پیار کرنا اور چیز ہے، پیاری چیز سونپنا اور ہے۔ تم اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو۔ تو ٹھیک ہے، جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ گاڑی آ جائے پھر بازار کی طرف نکلیں گے، شام کا کھانا باہر کھائیں گے، پیٹ بھرے گا تو عقل کی رگیں کھل کر راستہ دکھا دیں گی۔ عالمگیر نے اٹھتے ہوئے کہا، اپنے کمرے میں پہنچ کر سردار سے رابطہ کرنے لگا۔ رابطہ ہونے پر بولا، سردار، کیا انڈر ورلڈ کے ایجنٹ نے تمہارے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ ہاں، تھرڈ مین کہہ رہا تھا کہ داؤد سبحانی مجھے ہٹا کر کسی اور کو سامنے لانا چاہتا ہے۔ اس نے مطالبہ میرے سامنے رکھا ہے کہ میں سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لوں۔ او نو، یہ تو بہت برا ہوا۔ تم نے اسے روپوں کی آفر کی تھی نا، کی یا نہیں؟ مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ تم کہتے ہو تو یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ کیا تم ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ انہیں ان کے ارادوں سے کسی طرح باز نہیں رکھ سکتے؟ سردار، ہمارے علاقے میں اور یہاں کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ ویسے بھی سبحانی 3-4 سالوں سے چھپا ہوا ہے، اللہ جانے ملک میں ہے بھی یا نہیں۔ اس کا نام اور حکم چلتا ہے، جو دکھائی ہی نہ دیتا ہو اس سے مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ ویسے بھی فرد واحد کی بات اور ہے، کسی منظم تنظیم کا چلن اور ہے۔ ایک کے مرنے کے بعد دوسرا تمام امور سنبھال لیتا ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ تم بات مان لو ان کی۔ مان لینے سے میری بنی بنائی خاک میں مل جائے گی؟ نہیں مانو گے تو سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ تم انہیں چکر دو، سیاست کو خیر بات کہہ دو، اعلان کر دو، سیٹ پر ضمنی انتخابات ہوں گے، اس وقت تم اپنا کو بندہ کھڑا کر دینا، یوں ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی، تمہارے اختیارات بھی بالواسطہ تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ میرا کوئی بیٹا تو ہے نہیں جسے میں کھڑا کروں تاکہ میری طاقت میرے گھر میں رہے۔ شانی بھی الیکشن لڑ سکتی ہے۔ اگر تم اسے سیاست میں نہیں لانا چاہتے تو اس کی شادی کر کے اپنے داماد کو اس نشست کا امیدوار بنا دینا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں؟ اس کی شادی میں بھی بہت دیر ہے، مجھے ایسا بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا جس کے ساتھ میں اس کی شادی کروں، اسی لیے تو میں نے اسے شریک سفر کے انتخاب کی مکمل آزادی دے رکھی ہے۔ سردار، تم ریزائن دو گے تو فوری طور پر الیکشن کا انعقاد عمل پذیر نہیں ہوگا۔ 3-4 ماہ تو کم از کم لگی جائیں گے، اتنی دیر میں کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ سردار راضی ہو گیا۔ یہاں رفیع اللہ نے بھی خاصا پریشان کر رکھا ہے، بشیر خان و فقیر محمد کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ دونوں دریا پار کر کے اس کی دسترس سے نکل گئے ہیں، مگر کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو اس کے ہاتھ لگی جائیں گے۔ ان کے عدم موجودگی میں خود کو بے دست و پا خیال کرنے لگا ہوں میں۔ ایسے میں عالمگیر نے دوسرے فون پر سردار سے کال ملانے کی کوشش شروع کر دی۔ عالمگیر، وہ تھرڈ مین مجھے کال کر رہا ہے یار، تم فون بند کرو، اس سے بات کرنے کے بعد میں تم سے رابطہ کرتا ہوں۔ عالمگیر نے ایک فون رکھ دیا اور دوسرا اٹھا لیا۔ ہیلو سردار فضل، تھرڈ مین بول رہا ہوں، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ میں نے تمہاری بات ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آنے والے چند دنوں میں ہی قیادت تک
میرا استعفیٰ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، میں سیٹ سبحانی کو مطلع کر دیتا ہوں. تم زندگی میں کبھی بھی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوگے، بلدیاتی انتخابات میں بھی. شیر کا شکار کرنے والا کتوں کے پیچھے نہیں دوڑتا، فکر نہ کرو. اوکے. عالمگیر نے لائن کاٹ دی. چند لمحوں بعد اس کے دوسرے فون پر سردار کی کال آ گئی. ہاں سردار، کیا رہا؟ کیا کہتا ہے وہ الو کا پٹھا؟ کچھ بھی نہیں. میں نے اسے بتایا کہ میں سیاست سے قدم کھینچنے کا فیصلہ کر چکا ہوں تو وہ خوش ہو کر بولا کہ میں بلدیاتی اکھاڑے میں بھی نہ اتروں. احمق آدمی کو اتنا بھی علم نہیں کہ سردار فضل خان صوبائی اسمبلی کو چھوڑ کر ضلع اسمبلی میں کیسے بیٹھ سکتا ہے. سردار خاصا تل ملایا ہوا تھا. ظاہر ہے زخم تازہ تھا جو بھن ناگزیر تھے. عالمگیر نے بشیر خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. ناکام ہونے پر شبر علی کے نمبر کو ٹرائی کرنے لگا. وہ بھی بند تھا. سوچنے لگا شیر کے آنے پر رن کانپ اٹھا ہے. یوں لگتا ہے کہ رفیع اللہ کی آمد پر سب کو سانپ سونگ گیا ہے. دوپہر تک ڈرائیور گاڑی لے کر پہنچ گیا. شانی نے بازار جانے کی ضد پکڑ لی. دونوں تیار ہو کر شاپنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے. بارہ کے دیکھے ہوئے شاپنگ پلازے کو گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی. وہ گاڑی روک کر بولا، لاسٹ والی جگہ کو دیکھ کر ڈرنے لگی ہو کیا؟ ہاں. ٹھیک ہے، تمہارا ڈر اتارنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں شاپنگ کی جائے. کم آن. نہیں پلیز کہیں اور چلتے ہیں. اس نے دروازہ کھول کر اسے ہاتھ پکڑا اور باہر کھینچتے ہوئے بولا، کہا نا کہ یہیں شاپنگ کی جائے گی. وہ ڈرتے ڈرتے اتری اور اسے چمٹ کر چلنے لگی. دل چاہتا کہ تم ایسے ہی عمر بھر پہلو سے لگ کر چلتی رہو. وہ جھینپ کر پرے ہو گئی، پھر قریب آ گئی. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ارد گرد بغور دیکھ رہی تھی. اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ بم کس جگہ پر پھٹا تھا. بھگدڑ میں ایسے ہی ہوتا ہے. پھر وہ لوگ شاپنگ کرنے لگے. دکان سے باہر نکلے، سیڑھیاں اترنے لگے جب شانی کا فون بجنے لگا. پاپا کال کر رہے ہیں. ہلو پاپا، کیسے ہیں آپ؟ ماما کیسی ہیں؟ دوسری طرف سے باپ کی آواز سنتی رہی، پھر ہنستے ہوئے بولی، ایک بات بتاؤں پاپا آپ کو؟ میں اس جگہ پر کھڑی ہوں جہاں بم پھٹا تھا. نہیں نہیں پاپا، مجھے ڈر نہیں لگ رہا. عالمگیر میرے ساتھ ہے. آپ نے ٹھیک کہا تھا، وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے. باپ نے کچھ ایسا کہا کہ وہ شرما کر مسکرانے لگی. پھر کنکھیوں سے عالمگیر کو دیکھا اور فون بند کر کے بولی، پاپا بھی بعض اوقات نہ بات کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیا کہہ رہا تھا تمہارا باپ؟ کیسی بات کہہ دی اس نے جس پر اتنے پیارے چہرے پر قوس قزح پھوٹ پڑی؟ وہ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی. واپسی پر ریڈ سگنل پر رکتے ہوئے عالمگیر نے اسے بتایا، تمہارے باپ کے پیچھے انڈر ورلڈ کا بڑا سیٹ داؤد سبحانی پڑ گیا ہے. اس کے کہنے پر تمہارے باپ نے سیاست سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا ہے. وہ چونکی، پھر خوشی سے بولی، او ریئلی؟ تم سچ کہہ رہے ہو عالمگیر؟ تمہیں سن کر خوشی ہو رہی ہے؟ حیرت ہے. ہاں، میں ان کا سیاست میں رہنا پسند نہیں کرتی. کیوں؟ سیاست مردہ ضمیری کا پیشہ ہے. واقعی ٹھیک کہا تم نے. ویسے یہ انڈر ورلڈ کیا چیز ہے؟ اس نے اس کی ذہنی سطح کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی. وہ آنکھیں پھاڑ کر بولی، اتنے ظالم اور با اختیار لوگ ہیں یہ. ہاں، وہ تمہارے باپ کو بلیک میل کر رہے ہیں. ایک حکم مان لینے کے بعد دوسرا ماننا پڑتا ہے. یہ سلسلہ بندے کے مرنے پر ہی ختم ہوتا ہے. اللہ جانے وہ اگلا حکم کیا دیتے ہیں. وہ پریشان سی ہو گئی. سوچنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف مجھے رئیس کا خاندان نیچا دکھانے کی کوشش میں جوتا ہوا ہے، دوسری طرف پاپا کے پیچھے چیتے لپک رہے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس جرم کی سزا ہے؟ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. باپ کے جرائم کی فہرست طویل تھی. کتابوں میں پڑھتی آئی تھی کہ کسی کے گناہوں کا بوجھ اسی کے کندھوں پر لادا جاتا ہے، کسی بے قصور پر حرف نہیں آتا. یہاں خود کو بے قصور سمجھتے ہوئے سولی پر اٹکتا دیکھ رہی تھی. کار پورچ میں رکی تو وہ گارڈ کو بلا کر کہنے لگی، سامان میرے روم میں رکھ دو. گارڈ شاپنگ بیگ اٹھانے لگا. وہ عالمگیر کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی. کیا بات ہے؟ میں تم سے کچھ باتیں کرنے آئی ہوں. پاپا کی طرف سے دل کو پریشانی سی ہو رہی ہے. یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. سیاست میں سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے. میں خود بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو سیاست سے ریٹائرمنٹ لے کر آرام کرنا چاہیے. وہ مسلسل میرے رابطے میں ہے. تم اپنی فکر کرو، مجھے سردار فضل کی پریشانیوں کی فکر کرنے دو. ایسے میں سردار فضل نے عالمگیر سے رابطہ کیا. ہاں سردار، کیا بات ہے؟ بات لمبی ہے. کیا کر رہے ہو؟ میں اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا ہوں. کہو. بڑی سرکار میرے مستعفی ہونے کے فیصلے پر بہت جذبز ہے. قیادت پر بھی فیصلہ بہت گرا گزرا ہے. اب تم بتاؤ کیا کروں میں؟ تم بڑی سرکار کی فکر مت کرو، وہ تمہیں نہیں بچا سکتا.
تمہاری گرنے والی ساکھ کو کندھا نہیں دے سکتا، اس لیے جو تمہیں داؤد سبحانی نے کہا ہے نا اسی پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی انتخابات میں تمہیں کھڑا کر دوں۔ وہ بھوچنکا رہ گیا۔ میں کیوں؟ میں تمہارے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا، میرا کوئی سگا تو ہے نہیں، سو سالی رشتے داروں کی فطرت کو بخوبی جانتا ہوں، سانپ کی طرح دودھ ڈکار کر ڈسنے پر آ جاتے ہیں۔ نہیں سردار، میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، ویسے بھی میں نے سوچ رکھا ہے کہ جو ہی تم پریشانیوں سے نکلو گے میں اپنا بوریا بستر باندھ لوں گا۔ کیوں؟ تم مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ شانی غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بوریا بستر باندھنے کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ دل پر گھونسا سا پڑا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھلا تو عالمگیر نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کرا دیا۔ فون پر سردار سے بولا، تم نے اپنی سیاسی بساط کو دسترس میں رکھنے کے لیے میری خدمات حاصل کی تھی، بساط پلٹ گئی، اب تم بھی آرام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ رہی بات کہ کہاں جاؤں گا تو اس بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں بتا سکتا، دنیا بہت بڑی ہے، سر چھپانے کو کہیں نہ کہیں جگہ مل ہی جائے گی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، مجھے تمہاری ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ نہیں سردار، تمہاری دنیا سے میرا دل اوب سا گیا ہے۔ شانی سے رہا نہ گیا، اس کے ہاتھ سے فون چھین کر باپ سے بولی، پاپا یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ عالمگیر کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں چلا جائے گا، کیا ہے یہ سب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سردار کا لہجہ متغیر ہو گیا۔ شانی بیٹا، کیا تم عالمگیر کے کمرے میں ہو؟ شانی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، سمجھ میں آیا کہ عالمگیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کیوں کرایا تھا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ہاں پاپا، ہم ابھی شاپنگ کر کے گھر پہنچے تھے کہ آپ کا فون آ گیا۔ عالمگیر کو فون دو۔ نہیں دوں گی، جو میں پوچھتی ہوں اس کا جواب دیں۔ باپ نے بیٹی کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ جھنجھلا کر فون کو دھکھوڑنے لگی اور پھر اسے بیڈ پر پٹک دیا۔ عالمگیر کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے جانے کی بات کیوں کی؟ وہ بت بنا بیٹھا رہا، پھر اسے اشتعال دلانے کے لیے بولا، تمہارے باپ نے مجھے اپنے اقتدار کو دائمی طاقت دینے کے لیے لاکھوں میں خریدا تھا، اب اسے میری ضرورت نہیں رہے گی۔ ویسے بھی میں نے سوچا کہ میں کہاں ہوں، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کسی کا کچھ نہیں ہوں، تمہارے باپ کے لیے کشت خون کرتا رہا، تمہارے لیے تمہاری باتیں سنتا رہا، اپنے لیے آج تک کچھ نہیں کر پایا ہوں، اب کہیں جا کر اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچوں گا۔ تو کیا میں بھی تمہاری کچھ نہیں ہوں؟ تم امیر زادی ہو، بڑے باپ کی ناز و نم میں پلی ہوئی بیٹی ہو، میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، مخمل پر ٹاٹ کا پیوند ہر نظر کو چبھنے لگتا ہے۔ وہ غصے میں کانپنے لگی۔ ایسے میں شانی کے فون کی بیل بجی، اس نے جھپٹ کا فون اٹھایا، اسکرین پر پاپا کا نمبر دیکھا تو جھنجھلا کر پوری قوت سے فون دیوار پہ دے مارا، وہ ٹوٹ کر بکھر گیا، دیوار پر ننھا سا نشان پڑ گیا۔ عالمگیر اس کی ہیجانی شکل دیکھ رہا تھا، اس نے شانی کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ جانا ہے تو میرا گلا گھونٹ کر چلے جانا، جیتے جی میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ ایسے کو روکے تو کون نہ رک جائے۔ شانی میری جان۔ ہاں بولو، تم مجھے دل سے روکنا چاہتی ہو؟ ہاں۔ تو پھر مجھے اپنے پیار کی زنجیر میں باندھ لو، مجھ سے شادی کر لو۔ شانی نے چونک کر سر اٹھایا، چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، بس؟ ذہنی طور پر میں بہت پہلے تمہیں اپنا سب کچھ مان چکی ہوں، خود کو تمہارے سپرد کر چکی ہوں، جسم پر اختیار چاہتے ہو لو تھام لو، جب جی چاہے کورٹ میں لے جاؤ اور مجھے اپنا بنا لو، میں نے تمہیں اپنا مان لیا ہے۔ عالمگیر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کورٹ سے باہر نکلنے پر شانی نے نظریں نیچے کیے ہولے سے کہا، میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے روکنے کی خاطر اپنے بدن کو زنجیر بنا کر تمہارے قدموں سے لپیٹ دیا ہے، چاہوں گی کہ تم کبھی بھی زنجیر کو نہ توڑو۔ زنجیر پیروں کو نہیں، دل کو پوری طرح جکڑ چکی ہے، بھاگ کر کہاں جاؤں گا میں؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی، ایک بات اور کہو، مانو گے؟ نہ ماننے کی ہوئی تب بھی مان لوں گا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے اجازت لیے بغیر شادی کی ہے، یہ سچ ہے کہ میں نے یہ قدم نہایت مجبوری کی حالت میں اٹھایا ہے، تمہیں بھی اس مجبوری کا علم ہے، میں چاہوں گی کہ میں خود کو تمہارے سپرد اس وقت کروں جب کوئی مجبوری حائل نہ رہے، ورنہ میں ساری عمر ندامت محسوس کرتی رہوں گی۔ تمہاری بات مان لیتا ہوں، اور کچھ؟ رحمت بھی سمیت کسی کو بھی ہماری شادی کا پتہ نہ چلے۔ اوکے، اور کچھ؟ میں ایسے ہی کہتی جاؤں، تم مانتے جاؤ گے؟ اس سے خوبصورت زندگی بھی کوئی ہوگی کیا بھلا؟ وہ مسکراتے ہوئے سوچنے لگا، ہر دم محبت کا دم بھرنے والی کو جب یہ پتہ چلے گا کہ میں کوئی غیر نہیں، اس کا حقیقی چچا زاد ہوں،
تو اس کی محبت کی پھونکوں سے پھلا کے غباروں سے ہوا نکل جائے گی۔ مجھے اس طرح اپنا مشن مکمل کرنا چاہیے کہ باپ پر ٹوٹ پڑنے والی قیامت سے بیٹی بالکل بے خبر رہتے ہوئے میری محبت میں سرتاپا غرق رہے۔ باپ بیٹی کے دل میں ہونے والے اتھل پتھل سے بے خبر ہے، پھر زندگی کا مزہ آئے گا۔ کیا سوچ رہے ہو اسے؟ میں کوئی اور نہیں، تمہاری وہ ہوں۔ مجھ سے کچھ چھپاؤ گے نا تو میں تمہاری نظروں سے چھپ جاؤں گی۔ ارے تمہارے باپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، دنیا بھر کی دولت پر ناک بنا بیٹھا ہے، مگر بھری دنیا میں اس کا کوئی بھی اپنا نہیں ہے جسے وہ اپنی جگہ پر کھڑا کر سکے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ محبوبہ انکہی سمجھتی ہے، بیوی سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ پاتی۔ میں سردار کا کچھ نہیں لگتا، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اسے یہ بھی علم نہیں کہ میں چور راستے سے گزر کر اس کا داماد بن چکا ہوں۔ اپنی سیٹ پر مجھے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ بیٹا، بھتیجا یا بھانجا کوئی ہوتا تو وہ پکی ہوئی کھیر میری پلیٹ میں کبھی نہ ڈالتا۔ اب اسے میرے سوا دنیا میں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے رقم سے محل خریدے ہیں، اپنا کسی کو نہیں بنایا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر سوچنے لگی، کتنا اچھا ہو کہ عالمگیر اسمبلی کا ممبر بن جائے۔ میں بڑے باپ کی بیٹی ہوں، پھر بڑے آدمی کی بیوی بن جاؤں گی۔ میرے شخصی وقار میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ فائدہ بھی ہوگا کہ کسی کو ہم دونوں کے بیچ میں حائل طبقاتی فرق دکھائی نہیں دے گا۔ وہ امید بھرے لہجے میں بولی، پاپا پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں خود بھی چاہتی ہوں کہ وہ سیاست ترک کر کے مکمل آرام کریں۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، ایسے میں تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ مان لینے والا پیارا لگتا ہے، پیارے کو پیاری چیز سونپتے ہوئے دل کو دکھ نہیں ہوتا۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا۔ وہ اپنی جان سے پیاری چیز مجھے دینے پر رضامند نہیں ہوگا۔ میرے بازوؤں میں دم ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آنکھ کا سرما چرا لیا ہے۔ شانی کے اوریا بازو پر چٹکی کاٹتے ہوئے بولا، اب دل دکھے یا نہ دکھے، پیاری چیز تو زندگی بھر کے لیے میری ہو چکی ہے۔ ابھی پاپا کو پتہ نہیں ہے، پتہ چلنے پر وہ تمہیں گولی بھی مار سکتے ہیں۔ مارکیٹ سے نیا موبائل فون خریدا۔ شانی نے سم لگا کر اپنے باپ کا نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہونے پر بولی، پاپا کیا ابھی تک ناراض ہے مجھ سے؟ باپ کی بات سنتی رہی، چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ عالمگیر کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولی، وہ اب بھی میرے ساتھ ہے، آپ نے تو اس کا خیال رکھنے کا کہا ہے نا، اب میں خیال رکھتی ہوں تو آپ کو۔ عالمگیر کان لگا کر سردار کی بات سننے کی کوشش کرا تھا مگر ناکام تھا۔ پاپا وہ بہت اچھا ہے، آپ کے بارے میں بہت پریشان رہتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ فکر نہ کریں، ماما کو سلام دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ پھر وہ عالمگیر سے بولی، پاپا کہتے ہیں کہ تم واقعی بہت اچھے ہو، وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر تم ممبر منتخب ہو جاتے ہو تو پھر کیا؟ کہہ رہے تھے کہ پھر بتاؤ نا پھر کیا؟ پھر میری اور تمہاری شادی کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ میں تبھی تو کہتی ہوں، پاپا کی بات مان کر ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لو۔ انہیں واقعی تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، اور سہارا بیٹا ہی دے سکتا ہے۔ بیٹی کا شوہر بیٹے کا نعم البدل ہوتا ہے، سہارا دے سکتا ہے۔ تم یہ کر سکتے ہو، میری مان کر الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ سنا دو۔ اس نے سوچنے کا وقت لیتے ہوئے کہا، میں اس انداز سے اپنے ذہن کو ڈھالنے کی کوشش کروں گا۔ مارکیٹ سے نکل کر وہ لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں پہنچے۔ ویٹنگ روم میں وہ بیٹھ گیا۔ شانی اندر چلی گئی۔ 2 مریضوں کے بعد اس کا نمبر لگا۔ ڈاکٹر اسے دیکھ کر مسکرا کے بولی، آؤ مس شہانہ، کیا میڈیسن ختم ہو گئی تمہاری؟ وہ پورے اعتماد سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ دوائی ابھی چل رہی ہے، ویسے کہ آپ کو یقین ہے کہ بغیر کسی نقصان کے میرا وزن ہلکا ہو جائے گا؟ تو کیا تم نقصان کے ڈر سے وزن اٹھائے رکھنے کی متحمل ہو؟ متحمل تو نہیں ہوں، مگر پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کروں گی، نہ مانے تو انہیں آپ کے پاس لے آؤں گی، آپ سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے۔ وہ کون؟ میرے شوہر، اور کون؟ تو کیا واقعی تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ تو کیا میں آپ سے جھوٹ بولتی رہی ہوں؟ ڈاکٹر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سوچنے لگی کہ کل کی چھوکری اسے چکر دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ چکر دینے والی کو وہ چکر میں ڈالنے کے لیے بولی، اس وقت کہاں ہے وہ؟ ویٹنگ روم میں بیٹھے، بلا کر لاؤ نے۔ وہ اٹھی، باہر آئی اور عالمگیر کو اشارے سے اٹھا کر واپس آفس میں آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر حیرت سے عالمگیر کو دیکھ کر بولی، میں نے سمجھا تھا کہ آپ کی مسز غیر شادی شدہ ہے، دراصل یہاں سے کئی لوگ آتے رہتے ہیں، غلط فہمی ہو گئی، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اولاد تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، نعمت کو یوں ٹھکرایا جائے تو اللہ روٹ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رحمت کا چشمہ ہمیشہ کے لیے سوکھ کر خاموش ہو جاتا ہے، اپنا بہاؤ کھو دیتا ہے، تب انسان رہ جاتا ہے، تشنگی رہ جاتی ہے، اور منتوں مرادوں کا ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
ڈاکٹر صاحبہ، میری مسز بھی یہی چاہتی ہے، مگر ہماری کچھ پرابلمس ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، جن دنوں میں ڈلیوری متوقع ہے انہی دنوں میں اس کے فائنل ایگزام ہے۔ دوسری بات ہے کہ ابھی ہم چند سال اپنی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے پاس اپنے مسئلے کے حل کے لیے آئے ہیں، آپ کی جو بھی فیس ہوگی دوگنی کر کے چکائیں گے، ورنہ کسی اور در پر دستک دینے کے لیے یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ ڈاکٹر پیٹ پر آڑی ترچھی لکیریں ڈالتی رہی، سوچتی رہی۔ ہزاروں روپے کے عوض وہ اندیکھا قتل کرتی تھی، یہاں روپے دکھائی نہیں دیے تو نصیحتوں کی پٹاری کھول کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ ہماری ہیلپ نہیں کریں گی تو ہم کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کر لیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے بڑے نوٹوں کی گڈی نکالی اور میز پہ رکھ دی۔ میرے نزدیک پیسے کی کوئی اہمیت نہیں، میری بیوی کی صحت پر کوئی آنچ نہ ہے، اس لیے میں احتیاط کی بڑی سے بڑی قیمت چکانے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر کچھ دیر سوچنے لگی۔ چاہے اس کام کے اتنے پیسے نہیں دیے جاتے، اگر یہ غلط نہیں کہہ رہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ شاہانہ کا چاہنے والا بہت امیر آدمی ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے حامی بھری۔ میں تم دونوں کی جوڑی کے سدا سلامت رہنے کی دعا کرتی ہوں۔ پیڈ پر کچھ لکھ کر کاغذ پھاڑ کر اس نے شاہانہ کو دیا۔ میں نے ڈیٹ لکھ دی ہے، اس دن یہاں جانا، تب تک پرچی پر لکھی دوائیاں باقاعدگی سے کھاتی رہنا، اور ہاں، اس دوران احتیاط بھی کرنا۔ دونوں کلینک سے باہر آئے، ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اگلے دن دوپہر کو سردار نے فون پر عالمگیر کو بتایا کہ اس کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا ہے۔ سردار، انڈر ورلڈ کے ارادے مجھے کچھ خطرناک لگتے ہیں۔ انہوں نے کل مجھ تک ایک ڈسک پہنچائی ہے، پیغام دیا ہے کہ یہ ڈسک تم تک پہنچا دی جائے۔ میں نے تمہاری اجازت کے بغیر اسے دیکھا۔ وہی فلم ہے جو بڑی سرکار کے بندوں نے شہر والی کوٹھی میں چودھری باسط کی بیٹی پر بنائی تھی۔ اگر کہو تو اس ڈسک کو بھیج دوں۔ اس فلم کو بھیجنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سردار نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بات کی بات ہے، پہلی بات یہ کہ وہ فلم ان تک کیسے پہنچی؟ سردار سوچ میں پڑ گیا۔ تمہارے اور بڑی سرکار کے علاوہ کسی کو فلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ بڑی سرکار کو استعمال کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بڑی سرکار کے آس پاس سیٹ سبحانی کے کارندے موجود ہیں، جو نہ صرف بڑی سرکار بلکہ تمہیں بھی نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ سردار نے کچھ غیر متعلقہ باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ عالمگیر کے جال میں مچھلی پھنس چکی تھی، اب اسے پوری مہارت سے پانی سے باہر نکالنا تھا، ایسے کہ جال بھی سلامت رہے اور مچھلی بھی کنارے پر آ جائے۔ شام کو دوسرے نمبر سے سردار کو کال کی۔ سردار، میں تھرڈ مین بول رہا ہوں، ایک اور تحفہ تمہارے کارندے تک پہنچا دیا گیا ہے، کیا تمہیں مل چکا ہے؟ ہاں، مل چکا ہے، مگر سمجھ نہیں آئی کہ ایسی فوج فلم ہمارے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا ہمیں احمق سمجھ رکھا ہے تم نے؟ وہ فلم تم نے اور تمہاری بڑی سرکار نے چودھری باسط کو بلیک میل کرنے کے لیے بنوائی تھی۔ اس بات کو چھوڑو، یہ سوچو کہ اگر یہ فلم چودھری باسط کے بننے والے داماد ملک امجد تک پہنچا دی جائے اور اسے بتا دیا جائے کہ یہ کس کے ہاتھوں کا ہنر ہے، تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ سردار کی حالت غیر ہونے لگی۔ مگر ایسا کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ مجھے جو مل رہا ہے وہی کافی ہے، ایسا کرنے سے انڈر ورلڈ کے سیٹ کو کیا ملے گا یہ مجھے نہیں معلوم، ملا تو کچھ ضرور پوچھوں گا۔ ابھی تم ہمارے چھوٹے پتے دیکھ رہے ہو، بڑے پتے وقت آنے پر شو کر آ جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ بھائی، میں نے تم لوگوں کا مطالبہ مان کر اسمبلی میں اپنا استعفیٰ بھیج تو دیا ہے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ معلوم نہیں، سیٹ بتائے گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ جلد ملاقات ہوگی، گڈ بائے۔ عالمگیر نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ سردار کی راتوں کی نیند حرام کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جانتا تھا کہ آنے والے چند دنوں میں سردار اپنا سر نوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ شانی نے کلاس جوائن کر لی۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ تعلیم کو خیر بات کہہ دے گی۔ عالمگیر نے اسے سمجھا بجھا کر یونیورسٹی جانے پر تیار کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنی تعلیم کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ اپنے ماحول کو فیس کرنے کی بھرپور کوشش کرے اور خود اعتمادی کو تقویت دے۔ واپسی پر شانی نے کہا، رئیس کی گاڑی مسلسل ہمارے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ عالمگیر نے بیک مرر میں دیکھا، وہ رئیس کی نئی کار کو پہچانتا تھا۔ پارکنگ میں اس کی کار قریبی پارک کی گئی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ گھبرا سی گئی۔ عالمگیر نے مسکرا کر گاڑی سائڈ روڈ پہ کھڑی کر دی، جلدی سے اتر کر رئیس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ رئیس نے ہنگامی طور پر بریک لگایا اور گردن باہر نکال کر کہا، اے مسٹر، کیا تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو کوئی اور طریقہ نکال لو خودکشی کا۔ مجھے واقعی زندگی سے پیار نہیں ہے، تم بتاؤ ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مس شاہانہ میری کلاس فیلو ہے، جب وہ ہر روز آدھا دن میرے ساتھ گزارتی ہے
تو مجھے کیا پڑی تعاقب کرنے کی؟ عالمگیر نے اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا، تم اپنا راستہ بدل کر ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہو، باتیں نہ بناؤ اور جو تمہارے دل میں وہ بتاؤ۔ رئیس پر اس کے دبنگ لہجے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ الزام تو میں بھی دے سکتا ہوں کہ تم لوگ میرے آگے آگے چل رہے ہو۔ رہی بات راستے کی، شہر کے تمام راستے میرے ہیں، میں کسی بھی سڑک پر کسی بھی وقت گاڑی چلا سکتا ہوں، تم بھی ایسا کر سکتے ہو، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ شاہانہ گاڑی سے اتر کر قریب آ گئی۔ رئیس، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون سا جرم کر بیٹھا ہوں۔ شاہانہ نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور عالمگیر کو بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، کمان عالمگیر، ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے، رئیس واقعی ایسا انسان نہیں ہے، میں اسے بخوبی جانتی ہوں۔ عالمگیر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ رہ رہ کر جھللاہٹ ہو رہی تھی، کوئی کبھی اس کے سامنے یوں نہیں ٹھہرا تھا۔ رئیس گاڑی نکال کر آگے لے گیا۔ پلیز عالمگیر، اپنا موڈ ٹھیک کرو، غلطی میری تھی، میں نے خواہ اس بیچارے پر شک کیا۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ میں اس حرامی کا گلا گھونٹ دوں۔ گاڑی 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے سے گزرنے لگی تو شانی نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے؟ اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں ہوٹل میں ریفریشمنٹ لینے کے لیے خوشگوار موڈ میں ہوں۔ عالمگیر نے گاڑی پارک کی اور گاڑی سے اتر کر دونوں ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ جس دن لیڈی ڈاکٹر نے اسے مکمل طور پر روبہ صحت ہونے کی نوید سنائی، اس نے فوری طور پر باپ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ عالمگیر نے بہتری کوشش کی کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، مگر وہ ڈٹ گئی۔ عالمگیر کو ہار ماننا پڑی۔ سردار کو اپنے آنے کی اطلاع دے کر تیاری کرنے لگا۔ اگلے دن الگ صبح دونوں لاہور سے نکل کھڑے ہوئے۔ دوپہر میں حویلی پہنچے۔ باپ کے گلے لگ کر وہ رونے لگی۔ سردار نے چونک کر عالمگیر کی طرف دیکھا، پھر شانی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیا بات ہے بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ میں آپ کو بہت مس کرتی تھی، عالمگیر کے وہاں پہنچنے سے پہلے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ باپ کو تسلی ہوئی۔ عالمگیر کو مہمان خانے میں بھیج کر دونوں باپ بیٹے اندرون خانہ چلے گئے۔ شانی ماں سے ملنے کے لیے بے تاب تھی۔ ماں نے اس کی شکل پر چھائی نقاہت کو بھانپتے ہوئے کہا، کیا بات ہے شانی، بیمار رہی ہو کیا؟ ہاں ماما، مجھے کئی دن تک مسلسل بخار چڑھتا رہا، ڈاکٹر سے دوائیاں لی، تب کہیں جا کر آرام آیا۔ رات گزار کر عالمگیر نے اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کے ارادے سے کار باہر نکالی۔ متروک حویلی پر پہنچا، وہاں بشیر خان اور شبر علی نہیں تھے۔ اس نے فقیر محمد سے پوچھا، کہاں ہیں وہ دونوں؟ وہ بیلے میں روپوش ہیں۔ کیوں؟ نیا تھانے دار آیا نا، وہ رفیع اللہ، وہ دونوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، مخبر نے بتایا تھا ہم نے دونوں کو یہاں سے نکال دیا۔ ان کے فون بھی بند ہیں؟ کیوں؟ فون اس لیے بند ہے کہ بیلے میں فون کے سگنل موصول نہیں ہوتے۔ عالمگیر نے اس سے بیلے کے بارے میں معلومات حاصل کی، پھر اسے ساتھ لے کر دریا کی طرف نکل گیا۔ وہ راستوں سے واقف نہیں تھا، جبکہ فقیر محمد کئی مرتبہ بیلے تک آ چکا تھا۔ دریا عبور کر کے وہ پیدل ہی بیلے کی طرف چل دیے۔ راستہ خاصا دشوار گزار تھا۔ دوپہر کے قریب وہ بیلے میں بنے ہوئے ایک کچے مکان میں بشیر خان کے سامنے بیٹھے تھے۔ شبر علی کسی کام سے کیا تھا؟ بشیر خان نے لاہور میں گزرے ہوئے شب و روز کا احوال کریت کریت کر پوچھا، پھر بولا، یار تیرے تو مزے، دوہرے قتل پر سزائے موت ہونے کے باوجود آزادی سے گھومتے پھرتے ہو۔ ایک ہمیں کہ معمولی سے ڈکیتیوں پر اشتہاری قرار دیے گئے اور اب تک قانون کے آگے دوڑتے پھرتے ہیں۔ اب رفیع اللہ کو دیکھ لو، آتے اس نے میرے بارے میں پوچھا، یوں جیسے میں کو بہت بڑے گینگ کا سربراہ ہوں، یوں جیسے مجھے پکڑے بغیر علاقے میں امن و امان کی فضا قائم نہیں کی جا سکتی۔ فقیر محمد ہنسنے لگا، دھت تیرے کی بشیریا، تو خود کو سمجھتا کیا؟ تیرے چہرے پر اگر کپڑا ڈال دیا جائے تو شاید کوئی چوہا یا کتا بھی تجھ سے نہ ڈرے۔ تیری آنکھوں اور مونچھوں کی تو علاقے میں دہشت ہے۔ بشیر خان کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا روٹی پانی کا بندوبست کرنے لگا۔ فقیر محمد کو شبر علی کی طرف روانہ کر کے دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر گزر گئی، نہ ہی فقیر محمد شبر کو لے کر واپس پہنچا اور نہ ہی دونوں کی باتوں نے ختم ہونے کا نام دیا۔ پھر صلاح مشورہ ہو ختم ہوا اور بات کو ختم کرتے ہی بشیر خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یار عالمگیر، میں خود بھی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک چھوٹا سا گھر ہو، بہت پیار کرنے والی بیوی ہو، بچے ہوں، سکون ہی سکون ہو۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں کہ سردار جیسے فرعون کے ٹکڑوں پر پلتے رہو، جو وہ چاہے کرتے رہو اور کسی دن پولیس کے گولی کے بھیٹ چڑھ جاؤ، نہ اپنی کو مرضی نہ اپنا کو مستقبل۔ عالمگیر کی آنکھیں چمک اٹھی، مصمم ارادے کو ظاہر کرنے والی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیر گئی۔ بشیر خان، بس تھوڑا سا وقت اور، ہماری مشکلات حل ہونے والی ہیں۔
ہمارے راستوں کی آخر میں منزلیں منتظر کھڑی ہیں، بس چند دن اور۔ بشیر خان نے سر ہلایا۔ اسے عالمگیر کے کہے ہوئے لفظوں پر اعتبار تھا، اپنی نگوڑی قسمت پر بھروسہ نہیں تھا۔ قدرے مایوسی سے بولا، تم حوصلہ دیتے ہو، تمہارا بھلا ہو، مگر مقدر کیا کھیل کھیلتا ہے یہ علم نہیں۔ ایسے وقت میں فقیر محمد شبر علی کچے گھر کے دروازے کو عبور کر کے سین میں داخل ہو گئے۔